بڑی خبر، اینٹی کرپشن پنجاب کے ہاتھوں تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کی گرفتاری۔ پی ٹی آئی نے گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد اور کوہستار تھانے کے ایس ایچ او کو فریق بنایا گیا ہے۔ ایمان مزاری کی جانب سے بطور پٹیشنر درخواست دائر کی گئی ہے۔ فواد چودھری، زلفی بخاری، فاروق حبیب اور دیگر پی ٹی آئی رہنما ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ مزید صورتحال جانیں گے ذیشان سید سے۔ جی ذیشان۔ بالکل، سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کی گرفتاری کے خلاف ان کی بیٹی ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے اور درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پہ شیریں مزاری کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی وزیر کے گرفتاری کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی، اس میں پی ٹی آئی قیادت جو ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے اور انہوں نے اپنی درخواست میں استدعا کیا کہ آج ہی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ ایمان مزاری نے فیصل چودھری کے ذریعے جو ہے یہ درخواست دائر امکان یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے آج ہی اس کیس پر سماعت کرے گی۔ جی ٹھیک ہے ذیشان، مشاورت کا عمل بھی جاری ہے، قانونی ٹیم سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے اور احتجاج کی کال ملک بھر میں کارکنان کو پی ٹی آئی کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ یہ بتائیے گا حکومت کی جانب سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں تو دفعہ 144 نافذ ہے، اس کے باوجود کارکنان مشتعل نہ ہو، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات، کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، وفاقی حکومت جو کہ جب سے یہ گزشتہ حکومت کے خاتمے کے جو پلان ہو رہے تھے اس دوران سے ہی دفعہ 144 جو ہے اسلام آباد میں نافذ ہے اور خاص کر جو ریڈ زون کا ایریا ہے وہ تو کنٹینر سے سیل ہے، لیکن اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایسے کوئی جو انتشار یا کسی قسم کی جو چیز ہے وہ سامنے نہیں ہے۔ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ان کی دائر کی گئی ہے۔ کارکنان جو ہے وہ کچھ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر ہے، کچھ جو ہے وہ جو پی ٹی آئی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے اس میں اسلام آباد پولیس کے جوان ہوتے ہیں، ایلیٹ فورس کے جوان ہوتے ہیں اور جو یہ اسلام آباد رینجرز کے جوان جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اہلکار موجود ہے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے اس قسم کی کوئی اعلان نہیں کیا گیا، نہ ہی جو ہے ان کی جانب سے اس طرح کا کوئی اقدام اٹھانے کی جو ہے وہ ابھی کوئی نوعیت نظر دکھائی دے رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے ذیشان، آج ویکنڈ ہے، کیا عدالتوں کا ٹائم تھا یا عدالتیں جو ہیں وہ کھلوائی گئی ہیں؟ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ باقاعدہ جاری ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ رات ہو یا دن ہو، ضروری کیسز جو ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کے کیسز وہ چھٹی کے دن بھی ہم سن سکتے ہیں۔ اور یاد ہوگا کہ فواد چودھری اور شہباز گل کی درخواست بھی عید سے 2 دن پہلے جو ہے چھٹی کے روز ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنی تھی اور آج بھی ہفتے کا روز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عملہ جو ہے وہ کبھی کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس پہلے خود بھی کیسز سن چکے ہوتے ہفتے کو، لیکن آج بھی جو کہ سٹاف نہیں تھا اور ان کو بلایا گیا، ابھی بھی یہ ہے کہ ہفتے کا دن ہے اور یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کیس کو سماعت کرے گی۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بتا دو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے بھی ایسے کیسز جو ہے ہفتے کے روز سن چکی ہے اور جو چھٹی کے روز کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات جاری ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہے کہ چھٹی ہو یا نارمل کوئی دن ہو جس میں انتہائی اہم نوعیت کے دن ہو، وہ دن ہو یا رات ہو، چھٹی ہو، وہ سنی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ تمام بڑے کیسز کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے صرف، یا پھر عام سائلین کے لیے بھی یہی رول رکھا جائے گا؟ دیکھیے، بڑے لوگوں کے لیے بھی فی الحال ابھی جو کیسز شروع ہے اس میں ظاہر ہے فواد چودھری اور شہباز گل سے یہ آغاز ہو گیا، لیکن نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2019 کا تھا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف کی درخواست پہ، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی اور ہفتے کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے سماعت کی تھی اور ان کو ضمانت ملی تھی۔ اس کے بعد اڈیالہ جیل کے ایک قیدی نے جو ہے وہ درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ہفتے کے روز جو ہے تب سے وہ سماعت ہوئی تھی۔ اس کے بعد شوگر کمیشن کو چیلنج کیا گیا تھا، تب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کووڈ کے دوران ہفتے کے دن بھی اس کے کیسز کی سماعت کی، جبکہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے کیسز تھے 51 ہاتھی کی منتقلی کے حوالے سے، اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہفتے کو سماعت بھی کر چکی ہے۔ جی صحیح، یہ بھی بتائیے گا اب کارکنان جو ہے ان کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ شہر اقتدار سے مزید کیا خبریں آ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی اس بڑی گرفتاری پر رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے۔
कारकुनान जो है अभी इमरान खान की तरफ से कोई इस तरह का मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन जो पीटीआई क़यादत है, शिबली फरहाद, फवाद चौधरी, जुल्फ़ी बुखारी, असद उमर और दीगर क़यादत जो है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। वो कोहिस्तार थाने में वो पहुँच गए थे जब शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अभी जो कारकुनान है, चूँकि इमरान खान की गिरफ्तारी की भी एक खदशा है, तो कारकुनान बड़ी तादाद में वहाँ पर भी मौजूद है। कुछ कोहिस्तार थाने के बाहर भी पहुँच गए थे और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कारकुनान थोड़े बहुत है, लेकिन अंदाजा यह है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाहिर है क्योंकि कारकुनान को वहां पे अंदर आने की इजाजत नहीं होगी, छुट्टी का रोज है, तो इस किस्म की कोई भी नाखुशगवार वाकये से निमटने के लिए सिक्योरिटी तो वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी टाइट होती है, लेकिन कोई एहतजाज वगैरह की कॉल जो है वो अभी पीटीआई क़यादत की जानिब से सामने नहीं आई। जी ठीक है, तो शीरीन मज़ारी साहिबा को अभी विमेन थाने में रखा गया है? नहीं, शीरीन मज़ारी को गिरफ्तारी के बाद ताइना कोहिस्तार में रखा गया है और जो इनकी साहिबजादी है ईमान मज़ारी, उनसे हमारी बात हुई थी। ईमान मज़ारी ने कहा कि मर्द पुलिस और जो पुलिस एहलकार है वो और एंटी करप्शन डीजी खान के जो एहलकार है उन्होंने शीरीन मज़ारी पर तशद्दुद किया और उनको ज़बरदस्ती घर से लेके गए। कोहिस्तार थाने में थे और कोहिस्तार थाने से ये भी एक है कि उनको आज ही मकामी अदालत में भी पेश करेंगे, क्योंकि राहदारी रिमांड जो है वो लेना। ज़ीशान, आप हमारे साथ रहेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान सामने आया है। ट्वीट में गिरफ्तारी की मजम्मत की है और मजम्मत करते हुए कहा है कि आज एहतजाज करेंगे, कोर कमेटी के इजलास के बाद अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। हमारी पार्टी की सीनियर रहनुमा शीरीन मज़ारी को मुबैना तौर पर इफ्तिस्ताई हुकूमत ने उनके घर के बाहर से अगवा किया है। शीरीन मज़ारी मजबूत और निडर है। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत यह समझती है कि वो इसे इफ्तिस्तायत पर मजबूर कर सकती है तो उन्होंने गलत अंदाजा लगाया है। हमारी तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, लेकिन ये फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलना चाहती है। गोया मैशियत को टेलस्पिन में भेजना काफ़ी नहीं था, वो अब इंतखाबात से बचने के लिए एनआरकी की जानिब जाना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है। अभी इंसानी हुकूक कमीशन ने डॉक्टर शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया है। इंसानी हुकूक कमीशन का ट्विटर पैगाम सामने आया है और कहा गया है कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी को गिरफ्तार करना काबिले मुज़म्मत है। डॉक्टर शीरीन मज़ारी से बदतमीजी और हाथापाई की मुज़म्मत करते हैं। सियासी जमात कोई भी हो, इस तरह के इंतकामी हथकंडे नाकाबिले कबूल हैं। आपको बताते चलें, ये अहम खबर है। एक दफ़ा फिर से इंसानी हुकूक तंजीम की जानिब से मजम्मत की गई है। इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से डॉक्टर शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी पर डॉक्टर शीरीन मज़ारी से बदतमीजी और हाथापाई की मजम्मत की गई है और कहा गया है कि इस तरह के इंतकामी हथकंडे नाकाबिले कबूल हैं। इंसानी हुकूक कमीशन ने शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया है। ज़ीशान सैयद हमारे साथ हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। ज़ीशान, बताइएगा, अब मजम्मत की जा रही है, चेयरमैन पीटीआई की भी ट्वीट सामने आ गई है। उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज का कॉल दे दी है। कहा गया है कि एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे इस बड़ी गिरफ्तारी पर। देखिए, चेयरमैन इमरान खान की जानिब से अब एहतजाज की कॉल भी आ गई है। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान जलसे के बाद इमरान खान खसूसी तैयारी के जरिए जो है पेशावर पहुंच गए हैं और पेशावर में आज कोर कमेटी का इजलास भी होगा। उसके बाद अभी चूँकि इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल भी आ गई है, तो ऐन मुमकिन है कि एहतजाज जो है वो पीटीआई बड़ी तादाद पर जो है एक बड़ी सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने आज ही ये दरख्वास्त दायर कर दी है। इम्कानात ये है, जाहिर ये किया जा रहा है तकरीबन अभी कि मुमकिन है कि आज शीरीन मज़ारी को जो है, चूँकि एक खातून भी है और साबिक वफाकी वजीर भी है, वो मुमकिन यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज उनको जमानत भी मिल जाए। लेकिन अगर जमानत ना ही मिलती और उनको राहदारी रिमांड पे जो है वो लाहौर शिफ्ट किया जाता है या डेरा गाजी खान जो है डीजी खान शिफ्ट किया जाता है, तो इनका यह है कि मुज़ाहमत मौजूदा हुकूमत को सख्त तरीन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगी, क्योंकि पीटीआई क़यादत अब चेयरमैन इमरान खान की जो कॉल है उस पर पीटीआई कारकुनान बड़ी तादाद में निकलेंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि मुल्क भर से एहतजाज का आगाज जो है वो किया जाएगा। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा अभी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है। मकामी अदालत में भी इसको पेश करना है। मकामी अदालत में भी मुमकिन है कि वहाँ पर भी उनकी दरख्वास्त जो है वो दायर की जा सकेगी। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानती दरख्वास्त उनकी आज दायर हो चुकी है और ये इम्कानात ये है कि उनको जमानत मिल जाएगी। तो अगर जमानत मिल जाती है शीरीन मज़ारी को, तो फिर अंदाजा ये होगा, एक कहा जा सकता है कि पीटीआई का जो इजलास जो जलसे की जो कॉल है या एहतजाज की वो वापस ली जा सकेगी। जी
ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا ذیشان، 2 پروسیجر ہوتے ہیں، آپ نے کہا کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈی جی خان بھی منتقل کیا جائے، تو جب منتقل کیا جاتا ہے اس سے پہلے مقامی ہاسپٹل میں جا کے اس طرح بھی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کو میڈیکل کرایا جاتا ہے، اور دوسرا راہداری کا پروسیجر ہوتا ہے، اس بارے میں کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، جب ہوتا یہ ہے کہ بندے کسی کو گرفتار کرنا ہوتا ہے دوسرے ضلع میں، چونکہ اب ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ ڈی جی خان میں دائر ہے، گرفتاری کے بعد ان کا پولیس تھانے میں بھی میڈیکل کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ان کو جو ہے نا وہ جو مقامی عدالت اسلام آباد کی وہاں پہ پیش کرے گی، اور اس کے بعد ان کی راہداری ریمانڈ لے کے جو ہے پولیس اور محکمہ اینٹی کرپشن کے افراد جو ہے ان کو ڈی جی خان یا لاہور منتقل کریں گے۔ جی ٹھیک ہے ذیشان سید، یہ بھی بتائیے گا آپ شہر اقتدار سے مزید، اب تو چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے، اس سے پہلے سینئر لیڈرشپ کی جانب سے بھی بارہا احتجاج کی کارکنان کو کال دی گئی ہے کہ باہر نکلیں، احتجاج ریکارڈ کرائیں، ابھی تاحال اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے شہر اقتدار میں وہ ہے کیا؟ دیکھیں، تازہ ترین صورتحال چونکہ جس طرح میں نے اپنی بیپر میں پہلے بھی بتا دیا کہ ابھی چیئرمین عمران خان کی طرف سے کال آئی، تو اب کچھ ٹائم کے بعد پی ٹی آئی کارکنان جو ہے وہ نکلیں گے، لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج جو ہے وہ کہاں پہ کریں گے، کیا وہ کوہسار تھانے کے باہر احتجاج کریں گے یا ریڈ زون میں احتجاج کریں گے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی درخواست دائر ہے اس دوران ہائی کورٹ کے باہر ان کا احتجاج جو ہے نہ یہ کریں گے۔ صحیح، بہت شکریہ ذیشان آپ کا فی الحال کے لیے، مزید بھی ہم آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔